اللہ الرحمن الرحیم۔ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی کوئی بات سنیں، آؤ اس ماں کی زبانی کوئی بات سنیں، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے، اور اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے، اور اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ کسی معاشرے کی ایسی حالت جس میں اس کے پاس کم ترین معیار زندگی کے لیے لازم اسباب و وسائل کا فقدان ہو، یعنی سادہ الفاظ میں کہا جائے تو غربت یعنی مفلسی یعنی بھوک اور افلاس۔ عالمی بینک کے مطابق اس وقت پاکستان کا جو غربت کی شرح ہے وہ 39.3% ہے۔ یعنی یہ کب شروع ہوئی غربت، کب سے ہے پاکستان میں غربت، کس کی وجہ سے ہے؟ یعنی جب سے بر صغیر میں انگریزوں نے اپنے ناپاک قدم رکھے، بھوک نے بھی ہمارے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ جیسے ہی انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، بھوک نے بھی پنجے گاڑ لیے۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت ہر جگہ غربت ہے۔ اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت ہر جگہ غربت ہے، لیکن تاریخی طور پر دیکھا جائے تو شہروں کی نسبت دیہاتوں میں جو غربت کی شرح ہے وہ درجنوں گنا زیادہ ہے۔ اور بات کی جائے گزشتہ سالوں میں غربت کی شرح کی تو جو 2018 میں تھی وہی 2023 میں ہے، یعنی 2018 میں بھی وہی، 2023 میں بھی وہی۔ تو پھر چینجنگ کیا آئی ہے، تبدیلی کیا آئی ہے؟ نو، کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ یعنی 2018 میں بھی وہی کچھ، 2023 میں بھی وہی کچھ، تو پھر پاکستان کا بنے گا کیا؟ کیا عوام آنے والے کئی سالوں تک اسی طرح ذلیل و خوار ہوتی رہے گی؟ کیا عوام آنے والے کئی سالوں تک اسی طرح ذلیل و خوار ہو کے حکمرانوں کی سیاست کا نشانہ بنتی رہے گی؟ اور اگر بات کی جائے کہ غربت کی وجوہات کیا ہیں، غربت پیدا کیسے ہو رہی ہے، تو پاکستان میں غربت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ امیر اور غریب کے درمیان فرق ہے۔ یعنی جو امراء ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، یہ غربا کے حق پر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے۔ اگر غریب بندے کو اس کا حق مل جائے، جو اس کا حق ہے، جو اس کا بنیادی و شرعی حق ہے، اگر غریب بندے کو، ایک عام انسان کو، عوام کو اس کا حق مل جائے تو پھر غربت پیدا ہی نہ، پھر تو یہ مسئلہ ہی درپیش نہ آئے۔ لیکن اصل مسئلہ ہی یہی ہے، اصل مسئلہ یہاں پہ آتا ہے، اگر یہ غریب بندے کو اس کا حق دے دیں، عوام کو اس کا حق دے دیں، تو پھر ان کو تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا، ان کا تو پیٹ ہی نہیں بھرے گا، ان کی روٹی ہضم نہیں ہوگی۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات میں منہ لپیٹے ایک مجبور ماں ایدھی سینٹر کے باہر اپنے نومولود بچے کو سڑک پہ پڑے ایک جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اسے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ کیا اس بچے کی سسکیاں تمہیں رلائیں گی نہیں؟ کیا اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ کیا اس کی عرضیاں تمہیں خوابوں میں ڈرائیں گی نہیں؟ تو کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ آج جو صاحبان معرفت
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، تو میں ان کی اس بات کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو رہے ہیں وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں، اور قریب ہے کہ مفلسی ہمیں کفر تک لے جائے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے تھرپارکر میں دم توڑنے والے بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہے۔ اور اگر شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر کوئی خاتون اپنے 2 بچوں سمیت ٹرین کے نیچے آ جاتی ہے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ جس ملک میں آٹے کی خرید کے دوران نواب شاہ سندھ میں 3 عورتیں دم گھٹنے سے مر جائیں، ان کا اصل مسئلہ معاشیات نہیں اخلاقیات ہے۔ اگر کوئی 7 بچوں کا باپ گھر سے آٹا لینے کی نیت سے نکلے، مخصوص جگہ پر پہنچنے کے بعد گھنٹوں لمبی قطار میں کھڑا ہونے کے بعد دم گھٹنے سے بھگدڑ کے دوران جاں بحق ہو جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ اگر زرد چہرہ، آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئیں اور بڑھاپے کی وجہ سے جسم میں جھریاں لیے نشتر ہسپتال ملتان کے باہر فقط 2 کلو آٹے کی خاطر خون بیچنے والے بوڑھے آدمی کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے اور لوگ کہہ رہے تھے کچھ کھا کے مر گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے اور لوگ کہہ رہے تھے کچھ کھا کے مر گیا۔ جس ملک میں 30 روپے کلو والا پیاز 250 روپے کلو ہو جائے، جس ملک میں 60 روپے کلو والے چاول 300 سے تجاوز کرنے لگے، جس ملک میں آٹے کی قیمت سوچ سے باہر ہو، جس ملک میں گھی اور تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگے، ان کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے؟ سارا چکر معاشیات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔ میں آخر میں یہی پیغام پاکستانیوں کو پہنچانا چاہوں گا کہ جس ملک میں، جس معاشرے میں حق کی بات کرنے والے کو، سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والے کو قید خانوں اور جیلوں میں ڈال دیا جائے، جس معاشرے میں جھوٹے اور لٹیرے سلطان بن جائیں، اس ملک کے قاضیوں کو، اس ملک کے ججوں کو، اس ملک کا فیصلہ کرنے والوں کو بیچ چوراہے میں سزا سنانا اس ملک کی عوام پر فرض ہے، اس ملک کی عوام پر لازم ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب انقلاب انقلاب۔